بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ جہت اولا ہم نے پڑھ لی، جس میں یہ تھا کہ مسجد کو تخریب کرنا یا تعمیر کرنے کی جو ضرورت پیش آتی تھی، اس میں کہا کہ چھوٹی موٹی مسجد میں کھدائی کرنا یا دیوار کو توڑنے کی ضرورت پیش آئے مسجد کو پاک کرنے کے لیے تو کوئی بات نہیں، وہ پاک کریں۔ مثلاً دروازہ بند ہے اور بچے نے مسجد کے کمرے میں پیشاب کر دیا ہے مثلاً، تو اب دروازہ توڑ کے ہمیں اس بچے نے پیشاب کیے پاک کرنا پڑے گا انہیں۔ اسی طرح مسجد کچی ہے، زمین پر پیشاب کر دیا تو کچی مسجد میں کھدائی کر کے، یا بچہ اس طرح گیا کہ وہ جو ہے دروازہ آپ کو پتہ ہے کہ یوں لاک کرتے تو خود ہی خود لاک ہو جاتا ہے، اب وہ بچے تو ایسے ہی یوں کھینچتے تو لاک ہو ہی جاتا ہے۔ نہیں، ابھی جو ہے پہلے زمانے کی بات تھوڑی ہے، تو قیامت تک کا حکم ہے، ابھی بھی ہے۔ یہ حکم خالی شریعت کا ایک وہ پرانے زمانے کے لیے تھوڑی مخصوص ہے، آج بھی ہے۔ نہیں، قیامت تک کے ایک مسئلہ ہے سارے، آج کا بھی مسئلہ ہے، آج کا ابھی سانس جو لے رہے ہیں اس میں بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ جو بچہ جو ہے اگر کچی زمین پر پیشاب کر دیتا تو اس کو کھدائی کر کے اس پر مٹی ڈال کر جو ہے پاک کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں مسجد میں اس کی تو اجازت ہے، لیکن سیویئر کام ہو جس سے مسجد ہی توڑنا پڑ جائے اور لوگوں کے لیے نمازیوں کے آنے جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے، تو ایسی نجس چیز کو پاک کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اور اجازت ہے تو پھر کون سا قانون کس پر مقدم ہوگا؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر دو قانون اب سامنے آ گئے۔ ایک تو اضرار مسجد حرام ہے کہ مسجد کو ایسا نقصان پہنچایا جائے جس سے لوگ عبادت ہی انجام نہ دے سکیں، یہ حرام ہے۔ دوسری طرف سے پاک کرنا ہے ہم نے مسجد کو، دونوں وظیفے الزامی وظیفے ہیں۔ تو حرمت اضرار وجوب ازالہ کے مقابل میں تھا، اور چونکہ حرمت اضرار اہم یا محتمل الاہمیت رکھتا ہے، اس لیے اس ضرر کو انجام نہیں دیا جائے گا۔ کچھ جو مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ ہے اسی سے استفادہ کیا جائے گا۔ کبھی کبھی مسجد کے نیچے سے گٹر لائن بہہ رہی ہے، اب اس کو جو ہے پورا توڑے بغیر کام نہیں ہوگا، وہاں پر سے جو ہے پورا گڑھا موٹر اس کے ذریعے سے پورا کھودنا پڑے گا، تب جا کے وہ مسجد نجس سے پاک بچا سکتے ہیں۔ مثلا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کل وہابیات وہ جتنے بھی نالے بنے نا اس کے اوپر مسجد بنا دیتی ہے، تو اب مسجد جو ہے پورے نالے پر ہی بنائیے، کبھی جو ہے مسجد نجس ہو جائے تو پورا نالے کی پہلے صفائی کرنا پڑے گی مثلا، پھر جا کے وہ جو ہے پاک ہوگی مثال کے طور پر۔ تو جی ہاں، تو وہ نالے کو جو ہے اس طرح کوئی سسٹم بنائیں گے کہ وہ مسجد کو اثر انداز نہ ہو جائے۔ ابھی فی الحال اس طرح بنائیں کہ مسجد کو اثر انداز ہو رہے۔ ہاں پتہ ہے، وہ زمین کے نیچے جو نالے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں مسجد سے، کچھ مسجد ایسی بنی ہوتی ہیں نالے سے متصل ہو جاتی ہیں، تو اس کو اس طرح سیٹ اپ بنائیں کہ اس کو کھود کے نیچے سے نالا نکالیں تاکہ مسجد جو ہے وہ گندی نہ کرے۔
وہ وہابیت کا سسٹم بتا رہے ہیں نا، ہم اپنا تھوڑے سے ہمارے وہاں تو عام زمینوں پر بھی بغیر جو ہے مالک کی اجازت کے یا بغیر حکومت کی اجازت کے بنا نہیں سکتے ہیں۔ حکومت بنانا چاہے تو حکومت اپنے اعتبار سے جو ہے وہ جو مسئلہ گندگی کے اعتبار سے اگر مسجد کی توہین ہوتی ہے تو اجازت نہیں ہے۔ عام عرف کو دیکھیں گے توہین ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہاں ہاں متصل ہے تو ٹھیک ہے، تو نجس ہو ہی جائے گی، لیکن اگر متصل نہیں بھی ہے تو بھی نالے کے اوپر بنانے سے عرفاً مسجد کی توہین ہو رہی ہے یا نہیں، متصل نہ ہونے کے باوجود بھی۔ کیونکہ بھائی ٹوائلٹ کے اوپر آپ نے جو ہے وہ مسجد بنا دی، مثال کے طور پر گندا لگ رہا ہوتا ہے نا، اس طرح گٹر پر بھی گندا لگتا ہے اور حد کی حرمت مسجد ہوتی ہے تو پھر بنانے کی اجازت نہیں۔ دو مسئلوں کو خیال رکھنا، ایک تو مالک کی اجازت سے، دوسرا مسجد کی بے احترامی نہ ہو رہی ہے اس طرح سے بنانا ہے۔ تو یہ کل کی جہت کی جو ہم نے پڑھ لی، آج جہت دوم اور سوم پر گفتگو اگر ممکن ہوئی تو سوم تک پہنچیں گے۔ دوسری جو گفتگو یہ ہے کہ اگر ہم مسجد کو کھودنے کی یا تخریب کرنے کی اجازت تھوڑی مقدار میں ہو تو دیتے ہیں، تو یہ اجازت کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس لیے اجازت ہے جیسے کہ صاحب عروہ نے بھی تصریح کی کہ کھودنے کی بھی اجازت ہے، تخریب کرنے کی بھی اجازت ہے، اور آخوی بھی کہنے کہ ہاں حق صریح یہی ہے کہ کھودنے کی اور تخریب کرنے کی، پاک کرنے کے لیے اجازت ہے۔ لیکن اس کی دلیل وہ نہیں جو بعض لوگوں نے خیال کیا ہے، کھودنے کی اجازت یا مسجد کو تخریب کرنے کی اجازت اس دلیل کی وجہ سے نہیں جس دلیل کو بعض لوگوں نے خیال کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کیا خیال کیا؟ حفر و تخریب مسجد جب یہ مسجد کی مصلحت میں ہو اور تطہیر مسجد کی مصلحت میں ہو تو تصرف جو غیر کی مصلحت میں ہو یہ ضمانت لے کر نہیں آتا ہے، بس اس لیے تعمیر کروانا بھی ضروری نہیں، گڑھے کو پر کروانا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں نے دلیل پیش کی کہ چونکہ مصلحت مسجد کی ہے کہ نجس ہو گئی، اس کو ہم پاک کرنے کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، پاک کرنے کے لیے تخریب کر کے اس کو جو ہے پاک تطہیر کا کام انجام دے رہے ہیں، تو مسجد کی مصلحت ہے۔ آغا خوئی کہتے ہیں یہ دلیل اپنے کبریٰ کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اس کی کبرویت ثابت نہیں ہے، یعنی کلیت ثابت نہیں ہے۔ کبرویت کا مطلب کلیت ثابت نہیں ہے کہ ہر جگہ یہی مسئلہ ہو، بلکہ کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ جس کے ساتھ کبروی مسئلہ کلی مسئلہ بن سکے۔ اور مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی نفس محترمہ کو محترمہ کی نسبت سے مؤنث پڑھ رہے ہیں، وہ کوئی محترمہ کا نام نہیں ہے اپنا، کسی نفس محترمہ کی نجات دلائی، اور نجات دلانا موقوف ہے آگ سے یا ڈوبنے سے، اس بات پر کہ ہم اس صاحب کا کہ جو ڈوب رہے ہیں ان کے گھر کو خراب کریں، توڑ کے اندر سے جانا پڑے گا، تب جا کے اس کو آگ سے بچا سکتے ہیں، تب جا کے اس کو جو ہے دریا میں ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں۔ تو اگرچہ کہ یہ
اس مالک غریق اس کی مصلحت کے لیے گھر کو توڑا گیا ہے۔ یہ ضمانت نہیں رکھتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ گھر کو اس مالک کی اجازت سے توڑا گیا ہو یا حاکم شرع کی اجازت سے توڑا گیا ہو یا عدول کی اجازت سے توڑا گیا ہو، کیونکہ یہ توڑنا امور حسبیہ میں سے ہے۔ امور حسبیہ نے جو واجب کفائی والے کام ہو جاتے ہیں، وہ والے وجوب کفائی والے کام ہیں کہ شارع ان کاموں میں راضی نہیں ہے کہ اس آدمی کو ڈوبنے دیا جائے، لیکن اگر اس کو بچانا، اس کے لیے گھر کو خراب کرنا پڑے، کوئی آدمی اپنی طرف سے خود گھر کو خراب کر کے اس کو بچانے جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑے جذباتی ہوا کرتے ہیں، وہ یہ کہ گھر کو خراب کیے بغیر بھی بچانا ممکن تھا، خواہ گھر کو خراب کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے پابندی لگائی کہ بھائی یہاں تو یا عادلوں نے کہا ہو یا حاکم شرع نے کہا ہو یا خود مالک نے کہا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر آدمی اپنی مرضی سے گھر کو توڑ کے چلا جائے، جب کوئی دوسری جگہ سے جانا ممکن تھا اور جو ہے بچانا ممکن تھا، خواہ میں جو ہے گھر کو توڑ دے۔ یہ جذباتی کام بھی بہت سے لوگ کرتے، اس لیے شریعت نے یہ پابندی لگائی کہ بھائی ان تین سے پوچھ کے کرنا ہے، اپنی مرضی سے کام نہیں کرنا ہے۔ ہاں، یعنی جو ہے اپنی مرضی سے کام نہیں کرنا ہے، ان تین سے پوچھ کے، عادل، حاکم یا خود مالک، اس سے پوچھ کے یہ کام کرنے۔ آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ جو کام بڑی آسانی سے دوسرے اور راستے سے ہو سکتا ہے، لوگ جذبات میں آ کے جو ہے وہ غلط روش کو اختیار کر کے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ جیسے شریعت نے جو ہے پابندی لگائی کہ ہر آدمی اپنی مرضی نہیں چلا جانے۔ ہاں، یہاں پر جب اپنی مرضی چلا کر کہ کوئی گھر کو توڑ کے آ جاتا ہے تو یہاں پر ضمانت نہ ہونا یہ انتہائی اشکال رکھتا ہے کہ اپنی مرضی سے گھر توڑ کے آ گیا، پتہ نہیں اس کا توڑنا ضروری تھا کہ نہیں تھا، خواہ میں جو ہے توڑ کے آ گیا اور اس نے جو ہے جان بچانے کے بہانے گھر کو توڑ دیا۔ تو جی ہاں، ممکن ہے اس کو بعض اوقات جذبات میں کہتا ہے اتنا دور سے کون گھوم کے جائے، جلدی جاؤ بس۔ ہاں، اس کو جو ہے دینا چاہیے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ گھر سے گھوم کے جائیں گے پھر بھی نجات تو دلا سکتے ہیں، خواہ میں گھر کو توڑ کے ایسے ہی چلا گیا نہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے، یعنی ایسے ہزاروں کام معاشرے میں پیش آتے رہتے ہیں کہ لوگ خواہ سستا کام، جلدی کام، جذبات میں کام اور جو ہے فوری جو ہے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے جلدی سے کہا کر لیتے، حالانکہ جو ہے دوسرا حلال کا راستہ موجود ہو، اس حرام کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں شارع نے یہاں پر ضمانت رکھی ہے، ضمانت نہ ہونا انتہائی مشکل ہے، کہتے ہیں یہاں ضمانت ہوگی تو اپنی مرضی سے آدمی کام کر کے آ جاتا ہے۔ ہاں، تو پھر کہتے ہیں وہاں پر ضمانت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پھر تو ہم نے اس آدمی کو دریا سے ڈوبنے سے بچایا اور جو ہے آگ سے جلنے میں بچایا، تو اس میں جو ہے مسجد کو خراب کرنے میں وہاں پر ضمانت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر اگر کوئی اپنی طرف سے پاک کر لے تو کیا اس کو ضمانت دینا پڑے گی؟ ضمانت نہیں ہے ہم کہتے ہیں، لیکن دلیل یہ والی کہ دوسرے کی مصلحت کو مد نظر رکھ کر کام کیا، مسجد کے مصلحت کو مد نظر رکھ کر کام کیا، یہ مصلحت والی دلیل نہیں چلے گی، کہتے ہیں دلیل اس کی کچھ اور ہے، دلیل اس کی یہ نہیں ہے۔
آگ عرف میں جو ہے یعنی جب آگ لگی ہوئی ہو تو شارٹ سے شارٹ راستہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ کوئی کہ بھائی وہ اس کا دروازہ نہ ٹوٹ جائے, اس کا گھر نہ گر جائے, جان بچانے میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ شارٹ سے شارٹ راستہ جتنا جلدی ہو سکے. آگ لگی ہوئی ہے تو وہ تو بندہ سوچ رہا ہے کہ بھائی اس کا گھر بھی بچانا ہے, جان بھی بچانی ہے. ہاں دیکھیں, ایک آدمی نظر آ رہا ہے چھت کے اوپر ہے, نیچے آگ لگی, ہم پہنچیں گے تھوڑی 5 منٹ کی دیر کے, پھر بھی چھت سے بچا سکتے ہیں نہیں. چھت تو ابھی چھت تک آگ پہنچے گی بہت دیر ہے نہیں, ہم بچا سکتے ہیں نہیں. ہاں آگ جو ہے پتہ ہے, ہم نے یقین ہے ابھی آہستہ 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 کر کے اوپر جائے گی, ابھی پتہ ہے, یقین ہے 100% کیوں نہیں, آگ بھی بہت ہوتا ہے اس طرح. نہیں, آگ کے بھی مراحل ہوتے ہیں. ایک جو ہے پہلے نیچے والا حصہ جلا ہے تو نیچے والا حصہ جلے گا, پھر اوپر جائے گی, پھر اوپر جائے گی, پھر اوپر جائے گی. نہیں آپ ابھی اس میں پھر عرف کے خلاف جا رہے ہیں. ہاں ہاں, آپ دقت کم کی ہے. پھر بہت ساری جو ہے ٹائم لگتا ہے, بہت سی جگہ آگ لگتے ہوئے 1 گھنٹہ لگتا ہے پورا. ہاں بالکل. کہاں پر؟ ہاں تھوک پہ کرتا. ہاں بالکل جذباتی نہیں, وہ تو اپنے وہ خدا کو مد نظر رکھا. بالکل. تو اس طرح جو ہے وہ گھوم کے جاتا تو بھی 5 منٹ کی دیر سے پہنچتا, کوئی بات نہیں, لیکن بچا سکتا تھا. یا مثلاً پتہ ہے کہ یہ ابھی ڈوب تو رہا ہے, لیکن اس کو ڈوبتے ڈوبتے بھی آدھا گھنٹہ تو لگے گا بھی. تو جو ہے پتہ ہے یعنی بہت سی جگہوں پہ پتہ ہوتا ہے آدمی کو, پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا نہیں, تو ہم جو ہے تھوڑا گھوم کے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تو جب اس طرح سے مسئلہ ہے تو مسجد میں پاک کرنے کے لیے گڑھا کھودا ہے یا تعمیرات تقریبات کی سے ہو گئی ہیں تو وہ واجب نہیں, ضمانت نہیں ہے. اس کی وجہ مسجد کی مصلحت نہیں ہے یا نمازیوں کی مصلحت نہیں کہ جو وہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کی مصلحت کو مد نظر نہیں رکھے. اگرچہ کہ مسجد ایک بے جان چیز ہے, بے جان چیز کی کہاں مصلحت ہوا کرتی, تو پھر بھی کم سے کم ان نمازیوں کی مصلحت ہے جو وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں, ان کی مصلحت کو مد نظر رکھ کر کے اس نے جو ہے گڑھا کھودا ہے کہ مسجد کو پاک کیا جا سکے. اگرچہ کہ مسجد جو غیر حیوانی چیز ہے جس میں زندگی نہیں, لیکن پھر بھی بہت سی ایسی غیر حیات والی چیز بھی, اس کی بھی اپنی ایک مصلحت ہوا کرتی ہے. لیکن پھر بھی چلو ہم مسلمانوں کی مصلحت سمجھ لیں, عبادت گزاروں کی مصلحت سمجھ لیں, اس مصلحت کی وجہ سے ضمانت نہیں ہے. ضمانت کی وجہ ایک اور ہے, اور وہ ہے عبید کا آزاد کرنا. غلام کو جس طرح آزاد کر دیتے ہیں تو اس طرح مسجد کو وقف کر کے آزاد کر دیے. اب وہ کسی کی ملکیت نہیں, اب کسی کی ملکیت نہیں, جو کوئی مالک ہی نہیں ہے تو ضمانت کس بات کی ہے. یہ اس نقطے کی تھوڑی کل وضاحت کریں گے, آج ٹائم ختم ہو کہ کوئی مالک ہی نہیں ہے, اس کا کوئی مالک نہیں ہے, حتیٰ وہ جس نے وقف کیا وہ بھی مالک تھوڑی ہے. اس لیے ملک میں ضمانت ہوتی ہے, تو جو ملک میں ضمانت ہی نہیں ہے. ابھی کل اس کی وضاحت کریں گے. صلی اللہ علیہ